تو اگر کوئی چیز خیر کی کسی میں ہے، یقین جانیے اللہ رب العزت میں جو صفت اچھائی کی ہو سکتی ہے نا، اللہ میں وہ کمال حد تک ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے، تو جان لے اللہ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑے اچھے کردار کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ذوالجلال والاکرام ہے، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی کسی قسم کی پاور ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس کوئی منصب ہے، تو اللہ تعالیٰ تو القوی ہے، سب سے طاقتور تو اللہ ہے۔ ویسے تو ہم اللہ کے فیورز میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کوئی بھی فیور نہ کیا ہو، ہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ سے محبت صرف اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ ہے ہی اتنا کمال، اللہ ہے ہی اتنا اعلیٰ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں اپنی ہر سانس اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تب بھی آپ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ آپ نے رات کو سونا بھی ہوگا، تو ان سانسوں کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ ایک اپنے باڈی پارٹ کو دیکھیں۔ میں تو ابھی آپ کی فیملی کے اوپر تو آیا ہی نہیں ہوں، میں آپ کے گھر پہ تو آیا ہی نہیں ہوں، میں تو ابھی آپ کے مال پہ آیا ہی نہیں ہوں، میں ابھی جس طرح اللہ نے پلانٹ ارتھ کو بنایا اس پہ تو آیا ہی نہیں ہوں ابھی۔ میں تو صرف کہہ رہا ہوں اپنی ذات میں ہی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، باقی چیزیں کیا ہوں گی؟ اور جب یہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس لیے ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ ہے ہی اتنا کمال کہ اس نے کچھ بھی نہ دیا ہو تب بھی اس کی عبادت بنتی ہے، ہر حال میں اس کی عبادت بنتی ہے، اور اوپر سے یہ میں تو اس کے نعمتوں میں ڈوب رہا ہوں، اس کے اتنے میرے اوپر انعامات ہیں کہ میں تو اس کا جتنی مرضی شکر ادا کروں میں نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کیوں کرتے ہیں یا اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو راز ہے نا، یہ الحمدللہ کے اندر چھپا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کی جاتی ہے یا اللہ سے محبت کیوں کی جاتی ہے۔ قرآن مجید جب شروع ہی ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا لفظ جو ہے بسم اللہ کے بعد وہ الحمد ہے، الحمدللہ۔ اب الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ انگلش میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں آل پریز اینڈ آل تھینکس، تمام تعریف اور تمام شکر کس کا؟ اللہ کا۔ اچھا یہاں پہ اب ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم اگر کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اس میں کوئی ٹیلنٹ دیکھتا ہے، کوئی اس کی صفت ایسی ہوتی ہے جو وردی ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی فٹ بال پلیئر ہے، آپ کہتے ہو جی کرسٹیانو رونالڈو ہے یا میسی ہے، اچھا زیادہ اچھا پلیئر کون ہے؟ لوگ ان کے فینز بنے ہوئے ہیں، دیوانے ہوئے ہیں ان کے پیچھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بال کک اراؤنڈ کرنا آتا ہے، بال کو کنٹرول کر لیتے ہیں، بال کو منوور کر لیتے ہیں، اس لیے لوگ ان کے فینز بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک سکل سیٹ ہے، حالانکہ آپ کو کون سا کوئی رونالڈو نے آپ کو لون دیا تھا اور پھر معاف کر دیا تھا، مطلب اس نے کوئی فیور تو نہیں کیا آپ کو، لیکن آپ پسند کر رہے ہو کیونکہ اس کی فٹ بال سکلز اچھی ہیں۔ اسی طرح سے کوئی کسی اداکار سے امپریس ہوا ہے کیونکہ اس کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے، کوئی گلوکار کی آواز بہت اچھی ہے، کوئی بندہ ویسے ہے کہ تو بڑا کوئی لیٹس سپوز کوئی ماڈل ہے تو بڑا اسٹائلش ہے، بڑا اچھا کیری کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو لوگوں کی محبت ڈفرینٹ لوگوں سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا اسکل سیٹ ہوتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور ان سے موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی شخص سے اس لیے انسپائر اور موٹیویٹ ہو رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، اور لٹرلی میں اپنے زمانے جاہلیت کی اگر بات یاد کروں تو اس زمانے میں ڈفرینٹ جو کانسرٹ ہوتے تھے، خاص طور پہ مائیکل جیکسن کے جو کانسرٹ ہوتے تھے، لڑکیاں کانسرٹ میں بے ہوش ہو رہی ہوتی تھیں، لٹرلی وہ جب سٹیج پہ آتا تھا نا لوگ لیفٹ رائٹ گرنا شروع کر دیتے تھے مکھیوں کی طرح، اور کیا ہو رہا ہے؟ بے ہوش ہو رہے ہیں، ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا جو آئیڈل ہے وہ سامنے سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں لوگ، اور ایمبولینسز آ رہی ہیں اور ان کو اٹھا کے اسٹریچروں پہ لوگ باہر لے کے جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بندے کی آواز اچھی ہے، وہ گا لیتا ہے اور وہ سٹیج پرفارمر ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ سٹیج پرفارمر ہے آپ بے ہوش ہو رہے ہیں، اور لوگ یقین کریں وہ اشارہ بھی کرتے ہیں سجدے والا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی فٹ بال میچ میں، کرکٹ میچ میں لوگ ایسے ایسے نا وہ رکوع اور سجدے والا اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ تو نعوذ باللہ ہمارے خدا لگتے ہیں یہاں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کرکٹ اچھی کھیل لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ فٹ بال اچھی کھیل لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ گا اچھا لیتے ہیں، لوگ ان کی عبادت پہ چلے جاتے ہیں لٹرلی۔ تو اگر کوئی چیز خیر کی کسی میں ہے، یقین جانیے اللہ رب العزت میں جو صفت اچھائی کی ہو سکتی ہے نا، اللہ میں وہ کمال حد تک ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے، تو جان لے اللہ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑے اچھے کردار کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ذوالجلال والاکرام ہے، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، اللہ سے زیادہ اچھا کردار تو اس کا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یار مال بڑا ہے اس کے پاس، پیسے والوں سے بھی ہم امپریس ہوتے ہیں نا، کسی کی گاڑی دیکھتے کہتے ہیں یار کون ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ تو تمام دنیا کے خزانوں کا مالک ہے، زمین و آسمان میں تمام چیزیں اللہ کی ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی کسی قسم کی پاور ہے،
اس کے پاس عہدہ ہے, اس کے پاس کوئی منصب ہے, تو اللہ تعالیٰ تو القوی ہے, سب سے طاقتور تو اللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کہ جو چیز پاسبلی کسی میں خیر کی ہو سکتی ہے نا, اللہ میں وہ کمال حد تک ہے. تو اللہ نے اگر ہمیں کوئی بھی فیور نہ کیا ہو, ویسے تو ہم اللہ کے فیورز میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں کوئی بھی فیور نہ کیا ہو, ہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ سے محبت صرف اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ ہے ہی اتنا کمال, اللہ ہے ہی اتنا اعلیٰ. یعنی اگر چھوٹے سے حقیر قسم کے فٹ بال پلیئرز کے پیچھے لوگ پاگل ہو سکتے ہیں, تو اللہ رب العزت کے بارے میں تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ کتنے اوسم ہے, کتنے امیزنگ ہے. یہ تو اس لیے اللہ کی عبادت صرف اسی لیے, اللہ کے سے کوئی فیور نہ بھی ہو تب بھی اللہ, تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے. الحمدللہ, الحمد ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تمام تعریفیں. دوسری چیز الحمد کا مطلب ہے تمام شکر بھی اللہ کا ہی ہے. یعنی میں اور آپ اگر اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پہ کیا ہیں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہم قیامت آ جائے گی ہم اللہ تعالیٰ کے فیورز نہیں گن سکتے. اگر یعنی پوری دنیا میں آپ سارے انسان اور جن مل کے اللہ کی نعمتیں گننا شروع کریں, ہم نہیں گن سکتے. کتنی دفعہ مر کے جینا پڑے گا تب بھی نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ میں اپنی ہر سانس اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں بیان کرنا چاہتا ہوں, تب بھی آپ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے, کیونکہ آپ نے رات کو سونا بھی ہوگا, تو ان سانسوں کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ ہر سانس میں تو کر دیں گے نا, جب تک جاگے میں, جب سو رہے ہیں اس کا شکر کون ادا کرے گا؟ یہ تو صرف میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو سانس دیا ہے, تو اللہ کا شکر یقین جانیے ہم آنکھوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے, کانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. کسی سے پوچھنا ہے, اس سے پوچھیں جس کے پاس آنکھ نہیں ہے, اس سے پوچھیں جس کے پاس کان نہیں ہے, سن نہیں سکتا, اس سے پوچھیں جس کے پاس زبان نہیں ہے, بول نہیں سکتا. وہ کتنے پیسے دے گا کہ یہ قوت واپس آ جائے؟ اور ہم سب کو فری میں ملی ہوئی ہے, بغیر کسی ٹیکس کے, بغیر کسی پیسوں کے. تو جب چیز جاتی ہے نا, تب انسان کو احساس ہوتا ہے اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہوئی تھی. یہ آپ کی چھوٹی انگلی چلی جائے نا, دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے سب کو اللہ صحت دے, تندرستی دے, ایک چھوٹی انگلی چلی جائے, بندہ کہتا ہے میری لائف اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہا, اتنے سارے کام تھے. مجھے پتہ ہے احساس ویسے تو ہوتا ہی رہتا ہے, ظاہر سی بات ہے, لیکن کبھی کبھار نا جب تک کوئی مصیبت نہیں آتی تب تک احساس بھی نہیں ہوتا. میرا جو رائٹ پاؤں ہے نا, یہ کچھ جگہ سے ٹوٹ گیا, میرا وہ ایک پھسل گیا تھا, گر گیا, تو 4-5 جگہ سے فریکچر ہو گیا. تو آپ یقین کریں صرف واش روم میں جا کے نہانا میرے لیے ایک مصیبت بن گئی تھی. نہانا کتنی عام سی چیز ہے, بس آپ اندر گئے, شاور لیا, باہر آئے, کیونکہ وہ پلاسٹر چڑھا ہوا تھا میری آدھی ٹانگ پہ, اور اس کے اوپر انہوں نے مجھے کہا کہ جی پلاسٹک کا لفافہ چڑھا کے اس کو باندھ کے پھر آپ جائیں گے. اب ایک ٹانگ کے اوپر شاور میں جانا اور احتیاط کرنا کہ میں پھسل نہ جاؤں. بیساکھیاں میرے پاس ہوتی تھیں, اور پھر شاور اتنی احتیاط سے لینا پڑتا تھا کہ وہ شاور جو عام طور پہ 5 منٹ نہیں لگتے, وہ میرا 35 منٹ کی آرڈیل ہوتی تھی, جس سے مجھے گزرنا پڑتا تھا. اور کیا تھا, صرف ایک انگوٹھا ڈیمیج ہوا تھا بس, باقی پاؤں ٹھیک تھا, انگوٹھا ڈیمیج ہوا تھا. تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ یقیناً ہم تیرا شکر ادا نہیں کرتے, ہم شکر ادا نہیں کرتے. جب چیز چلی جاتی ہے نا, پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو فری میں ملی ہوئی ہیں. اور شاید اگر ہمیں احساس ہو جائے, یعنی جتنے بھی آپ ایک اپنے باڈی پارٹ کو دیکھیں, میں تو ابھی آپ کی فیملی کے اوپر تو آیا ہی نہیں ہوں, میں آپ کے گھر پہ تو آیا ہی نہیں ہوں, میں تو ابھی آپ کے مال پہ آیا ہی نہیں ہوں, میں ابھی جس طرح اللہ نے پلانٹ ارتھ کو بنایا اس پہ تو آیا ہی نہیں ہوں ابھی. میں تو صرف کہہ رہا ہوں اپنی ذات میں ہی شکریہ ادا نہیں کر سکتے, باقی چیزیں کیا ہوں گی. تمام تعریفیں, تمام شکر اللہ کی ذات کا ہے, الحمدللہ. اور جب یہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس لیے ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ ہے ہی اتنا کمال کہ اس نے کچھ بھی نہ دیا ہو تب بھی اس کی عبادت بنتی ہے, ہر حال میں اس کی عبادت بنتی ہے. اور اوپر سے یہ میں تو اس کے نعمتوں میں ڈوب رہا ہوں, اس کے اتنے میرے اوپر انعامات ہیں کہ میں تو اس کا جتنی مرضی شکر ادا کروں میں نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ڈیزروز آر لو اینڈ آر ریسپیکٹ اینڈ آر ورشپ. تو یہ تو پہلی بات ہے کہ اللہ کی ہم عبادت کیوں کرتے ہیں.